صلی اللہ رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم نگران کار محفل و محترم سرپرست ادارہ، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہیں۔ آج ایک پہلی ربیع الاول ہے، کل 2 ربیع الاول ہے۔ قوم مہدویہ میں اتباع مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے 2 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس منایا جاتا ہے۔ محترم سامعین، جس وقت اس دنیا میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبوت کا فیض تقسیم ہوا۔ رسالت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک نبوت اور ایک ولایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو اپنی نظروں سے فیض دیا، اپنے دست مبارک سے فیض دیا، اپنی قربت سے فیض دیا، اپنی گفتگو سے فیض دیا، اپنے لعاب دہن سے فیض دیا۔ ہر لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاہنے والوں کو فیض تقسیم کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک پہ پڑتی تھی، لیکن ضبط اور قبولیت اور ایکسیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ صرف ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا جس کے دلوں میں عشق خدا اور عشق رسول تھا۔ محترم سامعین، یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے اوپر اپنی نظر دوڑاتے تھے، لیکن آپ دیکھیے فیض انہی کو ملا جن کے دلوں میں عشق خدا تھا اور جن کے دلوں میں دنیا کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ان لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ اسی مقام کو قرآن میں ایک جگہ پروردگار عالم یوں مثال دیتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، ایک ٹیلہ ہے جس کے اوپر ہواؤں سے تھوڑی گرد جمع ہو گئی، اور اس گرد کے اوپر تھوڑی سی مٹی جمع ہونے کے بعد ہریالی اگ آئی، تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ کتنی اچھا جو ہے ہرا بھرا ٹیلہ ہے۔ لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب اس پر زوروں سے ہوا چلتی ہے تو یہ ہریالی بہہ جاتی ہے اور اس کے اندر کی سختی، پہاڑ یا پتھر ابھر کر آتا ہے کہ اس کے اندر صرف اندر جو تھا وہ پتھر تھا، کوئی زمین نہ تھی۔ اسی کے بعد پروردگار عالم اس میں اور مثال کو بڑھاتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کے دلوں کی مثال ایسی ہے کہ اسی طرح ایک نرم مٹی ہے، نرم زمین ہے، اس پر بھی زوروں سے بارش ہوتی ہے تو اس نرم مٹی والی زمین اور زیادہ پھل دیتی ہے۔ یعنی کہ جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہوتا ہے، رحم کرنا ہوتا ہے، پروردگار عالم جن کے دلوں کو یوں مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب ان پر بھی بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے حبیب کی نظر پڑتی ہے، فیض کی نظر پڑتی ہے، تو ان کے دل اور پھل دینے لگتے ہیں، یعنی ان کے دل اور نرم ہو کر لوگوں پر شفقت کرنے لگتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دنیا میں آ کر جگہ جگہ آپ کے پر ایمان لانے والوں کو فیض تقسیم کیا، کبھی آپ اپنے دست مبارک سے فیض دیا تو کبھی جو ہے کھانا کھلا کر فیض دیا۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یہ الگ ایک بڑا موضوع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس اعتبار سے فیض دیا۔ صرف آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی جو ہے اپنے دست مبارک کو استعمال کرتے یا پھر جو ہے آپ کے اوپر جو بھی درود بھیجتا، ان لوگوں کو خوشخبری دیتے کہ دیکھو تم لوگ اگر مجھ پر درود بھیجو گے تو پروردگار عالم تمہارے حصے میں فلاں فلاں اور اتنے گنا جو سو ثواب بخشے گا اور تم کو فضیلت ملے گی۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر کو سن کر اپنے صحابہ کو بلا کر بیعت کی۔ جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر آپ نے جب بیعت لی تو قرآن اس مقام کو یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، جب تم بیعت لے رہے تھے
تمہارے ہاتھوں پر جب صحابہ کا ہاتھ تھا تو در حقیقت وہ ہاتھ تمہارا نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتایا، تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر جو بیعت لی، یہ بھی ایک فیض دینے کا طریقہ تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام زندگی فیض دے کر جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میری زندگی کے بعد میری خبر کی زیارت کرے گا تو گویا وہ مجھ سے ایسا مل رہا ہے جیسا وہ میری زندگی میں مل رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ختم نہیں ہوا، آپ کا فیض آپ کی زیارت کے ذریعے باقی تھا۔ اب یہ ممکن نہ تھا کہ ہر شخص جو سو آپ کی مدینہ منورہ میں جا کر زیارت کرے، تو پروردگار عالم نے فیض نبی کو جاری رکھنے کے لیے جب مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا تو مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے یہ تعلیم دی، یہ بتایا کہ دیکھو تم جہاں کہیں بھی رہو وہاں پر بھی تم فیض نبی حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا کہ جب 2 ربیع الاول آ جائے تو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک کرنا، اور جو کوئی بھی ان کی نیت سے اللہ کی نیاز کر کے کھانا کھائے گا فیض نبی اس کو حاصل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ فیض نبی اتنا خاص تھا کہ ہر کس و ناکس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب ان لوگوں کو تقسیم کرنا تھا جن کے دلوں میں عشق رسول ہے اور جن کے دلوں سے دنیا نکل چکی تھی۔ تو پروردگار عالم نے ان لوگوں کو جو دنیا کی محبت رکھے ہوئے تھے ان لوگوں کو تاریخوں میں الجھا دیا کہ دیکھو کوئی کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی عرس کے مبارک کا دن ہے، کوئی کہتا ہے کہ 9 ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے۔ اس اعتبار سے سارے الجھ گئے، لیکن اللہ کے حکم سے جب مہدی موعود علیہ السلام آئے اور حقیقی مومنوں کو فیض بانٹنے کا ٹائم آیا تو آپ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو 8 9 10 11 12 میں نہ الجھو، بلکہ 2 تاریخ ہی فیض نبی کا دن ہے۔ تم لوگ جب 2 تاریخ کو ربیع الاول کی عرس کرو گے تو تم کو بھی آج بھی فیض نبی نصیب ہوگا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ ہم مہدویوں کے پاس 2 ربیع الاول کو اس تاریخ سے لے کر آج تک جہاں مانڈو میں مہدی موعود علیہ السلام نے عرس مبارک کیا تھا، اب تک ہم مہدوی 2 ربیع الاول کو عرس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ فیض نبی ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ عرس مبارک کے ذریعے مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا کہ تم سب کو فیض نبی حاصل ہوگا۔ اب آپ ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ تو فیض نبی ہے، یہ بحث اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے کہ 2 ربیع الاول ہی آپ کا عرس مبارک کا دن ہے۔ محترم سامعین، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے، عشق رسول کے ذریعے کئی لوگوں نے فیض نبی حاصل کیا۔ مختصر ایسے واقعات جو ہم سیرت النبی میں کسی اعتبار سے چھوڑ دیے تھے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ دیکھیے آپ کس اعتبار سے لوگوں نے عشق رسول کر کے فیض حاصل کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چند درہم کی ضرورت ہے، میں مقروض ہوں اور مجھے سفر کرنا ہے، آپ مجھے چند مال کی تھوڑے سے مال کی فراہمی دلائیے، مجھے تھوڑا سا مال دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے، جاؤ تم عثمان کے پاس جانا اور جا کر عرض کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور ان سے تمہارے مال کا مطالبہ کرنا۔ حضرت عثمان کے پاس یہ صحابی گئے، دروازے پر کھٹکا دینے سے پہلے انہوں نے، چونکہ پہلے کے گھر جو ہوتے تھے وہ چھوٹے ہوتے تھے، آوازیں بعض وقت زور سے نکالنے پر باہر آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مال لینے کے لیے حکم رسول پا کر حضرت عثمان کے گھر پر گئے تو تھوڑی سی آوازیں باہر آ رہی تھی گھر سے باہر۔ انہوں نے کان لگا کر وہ آواز سنی تو کیا آواز تھی؟
حضرت عثمان غنی اپنے گھر والوں کو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو چراغ ہے، چراغ میں تیل جلانا ہوتا ہے، اس میں جو بتی ہوتی ہے، بتی کو جو ہے گھر والوں نے ذریعہ بڑی کر دیا تو تیل زیادہ جل گیا۔ حضرت عثمان غنی صرف تیل کے لیے جو ہے غصہ کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے اس کو اسراف کیا، تیل کی بتی کو بڑی کر دیا اور تیل جو ہے زیادہ جل گیا۔ اب یہ غصے کو دیکھ کر، یہ ناراضگی کو دیکھ کر جو صحابی باہر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ مجھے جو ہے 500 درہم چاہیے اور یہاں تو تھوڑے سے تیل کے لیے ناراضگی ہو رہی ہے، تھوڑے سے تیل کے لیے غصہ کیا جا رہا ہے گھر والوں پر۔ تو وہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہاں پر بھیجا، اب مجھے یہاں سے کیا ملے گا جبکہ تیل کے لیے اتنا غصہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی ناراض ہوتے ہوئے گھر کے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خاموش ہے، انہوں نے اپنی فریاد نہیں پیش کی۔ تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ کس وجہ سے بھیجا ہے؟ صحابی رسول نے کہا کہ میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے درہم کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ پھر تم نے جو ہے دستک کیوں نہیں دی، پیسے کیوں نہیں مانگا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کیسے مانگتا، جو ہے یہاں تو جو ہے آپ تیل کے لیے غصہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 500 درہم کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے جیب سے 1000 درہم نکالے اور دے دیا، دے کر کہا کہ جاؤ یہ پیسے لے کر چلے جاؤ۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ آپ مجھے 500 مانگنے پر 1000 درہم دے رہے ہیں جبکہ آپ گھر میں تھوڑے سے تیل کے لیے ناراض ہو رہے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ وہ میں میری ذات کے لیے جو ہے جو خرچہ ہوا تھا اس پر ناراض ہو رہا تھا، یہ تو عشق رسول کے لیے خرچہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ عشق رسول کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے مال خرچہ کرنے پر۔ تو آپ دیکھیے کہ جو اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا وہ تنکا جوڑتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم کو اس کا حساب دینا ہے، لیکن جو عشق رسول میں خرچہ ہوتا ہے اس کا حساب دینا نہیں ہے بلکہ اس کا بے حساب لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے صحابی کو حضرت عثمان غنی نے جو ہے 1000 درہم دے دیے اور کہا کہ جاؤ اللہ واسطے تم یہ عشق رسول میں ہم نے تم کو دے دیا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَآتِيُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا جملہ فرما دیا، اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت، میرے حبیب کی اطاعت در حقیقت یہ میری اطاعت ہے۔ تو اب اس جملے کو پکڑ کر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں اطاعت رسول اطاعت خدا ہے وہاں عشق رسول عشق خدا ہے، وہاں عشق رسول ہی عشق خدا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ عشق کے ساتھ جیسا عشق خدا بن گیا، آپ سے محبت کرنا، آپ کے لیے جی جہاں سے مرنا، اپنے مال کو قربان کرنا، اپنے مال کو خرچہ کرنا، عشق رسول میں اپنے مال کو خرچہ کرنا در حقیقت یہ خدا کے لیے خرچہ کرنا ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے حبیب سے جو اتباع کرے گا میری اطاعت ہے، میرے حبیب سے جو عشق کرے گا میرا عشق ہے۔ تو اس اعتبار سے اب حبیب کیا فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کا نام ہوگا۔ اب جب تم اس کو دیکھ لو تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اگرچہ کہ برف کے پہاڑوں پہ سے گزرنا پڑے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا در حقیقت رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے برابر ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں صحابہ نے کیا کیا رنگ دکھائے، نہ صرف زندگی میں بلکہ آپ کے کافی عرصے کے بعد بھی۔ بغداد کا ایک واقعہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت کے بادشاہ کے جو ہے بہت بڑے پہلوان تھے۔ حضرت جنید جو ہے
ایک بہت بڑے پہلوان تھے، ایسے پہلوان کہ جن کو جو ہے کوئی نہیں پچھاڑ سکتا تھا، ان کے مقابل کا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ پہلوان ہونے کے باوجود دیکھیے آپ کو جو ہے یہ ہوتا تھا کہ بادشاہوں کے دربار میں صرف دوسرے امراء بیٹھتے تھے، لیکن حضرت جنید وہ تھے، ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ 2 سال ہو گئے تھے کہ آپ کے مقابل کا کوئی نہ آیا تھا۔ ایسے وقت میں ایک دبلا پتلا انسان بادشاہ کے دربار میں آتا ہے اور اتنے بڑے لہیم شہیم جو ہے پہلوان کو چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جنید، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تمام دربار کے لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک دبلا پتلا انسان حضرت جنید جو بہت بڑے پہلوان ہیں لہیم شہیم، ان کو جو ہے کشتی کے لیے ابھار رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، سب نے سمجھایا کہ دیکھو تم بہت دبلے پتلے ہو، یہ جو ہے اتنا بڑا چیلنج نہ کرو، اتنے بڑے مقابلے کی جو ہے آواز نہ دو۔ تو وہ جو دبلا پتلا انسان تھا اس نے کہا کہ میں جنید کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے مقابلہ کر لے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ جنید کو میں ہرا دوں گا۔ حضرت جنید خود پریشان ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے دبلا پتلا اور اتنی جو ہے گرجدار آواز میں جو ہے مجھ سے مقابلے کے لیے آواز دے رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مقابلہ قبول کر لیا گیا، فلاں تاریخ کو مقابلہ ہوگا۔ 2 دن کے بعد مقابلے کی تیاری ہوئی، میدان سجایا گیا، میدان میں حضرت جنید اترے۔ یہ بہت بڑے لہیم شہیم پہلوان تھے، اب یہاں پر یہ دبلا پتلا انسان بھی جو ہے آپ کے مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت جنید جب ان کو پکڑتے ہیں تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے، لیکن پکڑنے کے بعد وہ دبلا پتلا انسان کہتا ہے کہ جنید میری ایک بات سن لو، مقابلے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ تو حضرت جنید نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا قریب آؤ۔ جب حضرت جنید قریب آئے تو وہ دبلا پتلا انسان عرض کرتا ہے کہ دیکھو میں آل نبی ہوں، میں ایک سید زادہ ہوں، ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، ہم جو ہے مانگ بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم سوال بھی نہ کرو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ شاید مقابلہ کرنے پر جو ہے کچھ انعام مل جائے، میں کوئی پہلوان تو نہیں ہوں، لیکن اے جنید تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم جس جو ہے نبی کو مانتے ہو، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، میں ان کی آل سے ہوں، ان کے جو ہے محبت میں، ان کی عشق میں تم کشتی ہار جانا۔ حضرت جنید پریشان ہو گئے، اب ادھر بادشاہ تھے، ان کا نام تھا، دبدبا تھا، پہلوانی جو ہے یوں ہی 1-2 دن میں نہیں آتی، برسوں کی محنت کے بعد یہ نام انہوں نے کمایا تھا، ہر جگہ جگہ آپ کا نام تھا۔ اب یہاں پر سامنے میں ایک جو ہے دبلا پتلا انسان ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کشتی ہار جاؤ۔ کشتی ہارنا ایسا تھا کہ برسوں کی جو عزت تھی، برسوں کی جو محنت تھی، وہ اب وہ ضائع ہونے والی تھی۔ ایسے میں جو ہے اب وہ کشمکش میں پڑ گئے۔ حضرت جنید جو ہے ایک لمحے کے لیے سوچنے لگے کہ ایک طرف عشق رسول ہے، ایک طرف دنیا کی عزت اور شہرت اور مال و متاع ہے، میں کیا کروں؟ لیکن عشق رسول جو ان کے سینے میں تھا وہ جو ہے غالب آ گیا، وہ ہار گئے، وہ گر گئے، دبلا پتلا انسان جیت گیا۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے، پھر سے بازی کرائی گئی تو پھر سے حضرت جنید ہار گئے۔ اب ہارنے کے بعد یہ ہوا اس دبلے پتلے انسان کو تو انعام دے کر چلا دیا گیا، لیکن حضرت جنید کے اوپر اب لوگ انگلیاں اٹھانے لگے۔ دن جو تھا، ہارنے کا جو دن تھا، سب لوگ حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے کہ اتنا بڑا پہلوان کیسے دبلے پتلے شخص سے ہار گیا۔ سب لوگ افسوس کی نظر سے دیکھنے لگے۔ جو لوگ تعریف کرتے تھے، ہوتا یہ تھا کہ ہر پہلوان کے ساتھ 2-4 ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں جو ہے تعریفیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی جو ہے آج کہہ رہے تھے کہ جنید تم جو ہے ایک دبلے پتلے شخص سے ہار گئے۔ حضرت جنید جو ہے اب سوچنے لگے کہ بھائی میں جو ہے اس وقت کیوں نہیں سوچا، عشق رسول جب کام غالب آیا، میں ہار تو گیا، لیکن اب وہ اس ذلت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ سوچتے سوچتے گھر کو آئے، نماز پڑھنے کے بعد آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ معاملہ ہے، خواب ہے، خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی ہے، تمام بغداد کو سجایا گیا ہے۔ انہوں نے خواب میں
چند لوگوں کو پکڑ کر پوچھا یہ اتنا کیوں سجایا گیا، یہ سواری کس کی آ رہی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے اور سواری آ رہی ہے۔ آپ نے سوچا کہ سواری کہیں اور جا رہی ہے، لیکن سواری آپ کے پاس آ کر رکی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنید، ہم تم کو آج جتنے اولیاء ہیں ان سب کے اولیاء کا سردار بناتے ہیں۔ تم نے عشق رسول میں وہ کام کیا، تم نے عشق رسول میں وہ کام کیا جہاں اگر کوئی شگاف ہے تو شگاف کو بھی تم نے بھر دیا۔ دیکھو ایک طرف دنیا کو انہوں نے ٹھوکر ماری، دنیا کی عزت اور مال و متاع کو ٹھوکر مارا، عشق رسول کام آیا، عشق رسول غالب آیا تو ہوا یہ کہ حضرت جنید کو اب پہلوانی سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کر اولیاء کا، اس وقت جتنے اولیاء تھے ان سب کا ان کو سردار بنا دیا۔ اولیاء کے وہ سردار بنے، ایسے بنے کہ جو اولیاء تھے دوسرے دن آپ سے آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ یہ حضرت جنید بغدادی وہ ہیں جو حضرت غوث اعظم دستگیر کے استاد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو عشق رسول میں دنیا کو مارتا ہے، دنیا کو قربان کر دیتا ہے، دنیا کی عزت شہرت کو قربان کر دیتا ہے، وہ پروردگار عالم کے پاس بڑے بڑے درجوں کو قبول کر لیتا ہے۔ محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ عشق رسول میں زندگی گزارے، اور عشق رسول میں زندگی نعرے مارنے سے نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جیسے میلاد النبی کا وقت آیا بس جھنڈیاں پکڑ لیے اور باہر نعرے مارتے ہوئے نکلے، لیکن عشق رسول یاد رکھو، نمازوں کو چھوڑ کر، ذکر اللہ کو چھوڑ کر، بد اخلاقی کو اختیار کرتے ہوئے اگر تم دوسروں کو تکلیف دو گے تو پھر یہ عشق رسول نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے اسلام کو، اپنے عشق کو رسوا کر رہے ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیے جگہ جگہ جہاں پہلے غیر قوم کے لوگ بھی تعریف کرتے تھے، غیر مسلمین بھی تعریف کرتے تھے مسلمانوں کی، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا جو سو میلاد النبی یہ منا رہے ہیں۔ یہ جگہ جگہ جو ہے پانی کے باٹلیں پھینک رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ جو ہے روڈوں پر جو ہے بڑے بڑے جو ہے ٹوکرے بنائے جا رہے ہیں۔ روڈ کے اوپر جو ہے پہلے ٹوکرے نہیں رکھے جاتے تھے، مسجدوں میں ٹوکرے ہوتے تھے، لیکن آج کلمہ، کعبہ، مدینہ، ہر چیز جو ہے روڈوں پہ بنائی جا رہی ہے۔ یہ میلاد النبی منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے میلاد النبی منانے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس دن سارا دن تم مسجدوں میں رہو، اس دن سارا دن لوگوں کی خدمت کرو، غیر قوم کی خدمت بھی کرو، تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ دیکھو میلاد النبی کے دن یہ لوگ، یہ کسی کا جو ہے لحاظ نہیں، مسلمان ہو یا ہندو ہو، ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ان کے پیارے رسول کی کیا اچھی تعلیم ہے کہ میلاد النبی کے دن یہ ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں۔ تم سے جو ہو سکتا ہے اس دن خدمت کرو، کیونکہ خدمت ہی جو ہے تم کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ یہی میلاد النبی بنانے کا سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس دن سب سے زیادہ عبادت کی جائے، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جائے، اور عشق رسول میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی لحاظ کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اس اخلاق کو پیش کرو، اس کردار کو پیش کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے اندر راستے سے جا رہے تھے تو ایک عورت جو اپنے کپڑوں کی پوٹلی لی ہوئی ایک مقام پر بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی اور ضعیف عورت ہے، وہ سفر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اماں تم کہاں جا رہی ہو اور اتنا مشکل جو ہے سفر کر رہی ہو، اور یہ جو پوٹلیاں ہیں تمہاری کپڑوں کے جو ہے جو گٹریاں ہیں یہ تم لے کر کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک نوجوان آیا ہے جو ہمارے بتوں کی عبادت سے روک رہا ہے۔ دیکھیے اندازہ کیجئے کہ وہ عورت کتنی جو ہے مضبوط تھی اپنی مذہب میں، کافرہ عورت تھی، مضبوط تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں مقام پر چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوٹلیوں کو اٹھایا اور ساتھ میں چلنے لگے تو ایسے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی جو ہے بوجھ کو اٹھائے ہوئے، پوٹلیاں اٹھائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔
تو اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اماں تم جا کیوں رہی ہو اور اتنا مشکل سفر کیوں کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے میرے مذہب سے بہت محبت ہے، ایک نوجوان آیا ہے جو ہمارے بتوں کی عبادت سے ہم کو روک رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤں تاکہ جو ہے میرا مذہب پر میں برقرار رہ سکوں۔ تب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ نوجوان جو ہے فلاں جو ہے ایسے کام کرتا ہے، لوگوں کو ورغلاتا ہے، فلاں کرتا ہے، برا بلا کہنے لگی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھے۔ اگر آپ کی جگہ ہم ہوتے تو فوراً اس کے لیے جو ہے پوٹلیوں کو پھینک دیتے اور کہتے کہ جاؤ تم کو جہاں جانا ہے جاؤ، تو ہم کو خود برا بول رہی ہے۔ لیکن اخلاق رسول دیکھیے، کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے سفر جاری رکھا، اس عورت کو اس کے مقام پر پہنچایا، اس کے جو ہے پوٹلیوں کو اتار کر نیچے رکھا۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ بیٹا تم مجھے یہاں تک لائے، میرے پاس تم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر ایک نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھو تم اس نوجوان سے بچ کر رہنا، تم اس نوجوان سے بچ کر رہنا جو ہے بتوں کی عبادت سے روک رہا ہے۔ تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس بوڑھی عورت کو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا تم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر جو ہے تم یہ بتاؤ، اتنا سفر تو ہو گیا مگر میں نے تم سے تمہارا نام نہیں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے بتاؤ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نام محمد ہے۔ وہ عورت چمک گئی کہ یہی وہ محمد ہے۔ جیسے ہی آپ نے محمد نام بتایا وہ سکتے میں آ گئی اور اس نے کہا کہ آؤ یہ پوٹلیاں پھر سے اٹھاؤ اور مجھے وہیں پر لے کر چلو جہاں سے تم مجھے لائے تھے۔ اگر تم محمد ہو تو تمہارا اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر تم محمد ہو تو تم جھوٹے نہیں ہو سکتے، اگر تم محمد ہو تو پھر تم ہی سچے ہو، تمہارا اسلام سچا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کردار رسول پر ذرا گہری نظر ڈالیے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کون سا معجزہ بتایا تھا؟ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے تھے، یا زمین سے پانی نکال کر بتایا تھا، یا کیا کر کے بتایا تھا؟ کچھ نہیں، نہ آپ نے کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی، بلکہ صرف کردار تھا، کردار کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کر لی۔ تو آج اگر جب ہم ان کے نام لیوا ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں جس اپنے کردار کو سنوارتے؟ کیوں ہمارے کردار کو ہم جو ہے صحیح نہیں کرتے؟ ہمارے کردار کو اگر ہم صحیح کر لے، ہر ایک سے حسن سلوک کرنے لگے، قصورواروں کے قصور کو معاف کرنے لگے، اگر کوئی تم کو جو ہے برا بلا کہے تو تم اس کو دعا دیا کرو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے، تو پھر دیکھو تمہارے بھی کردار سنور جائیں گے اور تم کو دیکھ کر پھر لوگ اسلام کی طرف آنے لگو گے۔ محترم سامعین، کل 2 ربیع الاول ہے، اپنی ہر مصروفیات کو بازو رکھتے ہوئے فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے گھروں میں عرس مبارک کیجئے۔ ہو سکا تو نہ صرف آپ کھائیں بلکہ جو غریب مسکین لوگ ہیں، غربا ہیں، ان سب کو بھی کھانا کھلائیے، یا جو کچھ بھی تم دے سکتے ہو دیو، تو پھر تم کو فیض نبی نصیب ہوگا۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جیسا تو نے ہم کو اس مبارک مہینے میں جو ہے داخل کیا، اس مبارک مہینے کے صدقے و طفیل میں ہم کو جو ہے اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی برکت سے جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو ہے ہماری عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ شوق پیدا فرما، تاکہ ہم جیسے ذوق و شوق سے عبادت کر کے تیرا فضل اور نبی کا جو ہے فیض حاصل کر سکے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو اپنے خاص فضل سے خاص دیدار عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہم الطیبین الطاہرین، ثم الصلاة والسلام على سید الاولیاء الکاملین واصحابہم الراشدین العابدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید،
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حاضرین کرام، پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک تمہارے پاس رسول بن کر آیا جو یا پھر جس پر یہ حال ہے کہ تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس بات کا حریص ہے کہ تم کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری بھلائی پر، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ حاضرین محترم، یہ سورہ توبہ کی ہے۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت یعنی 128ویں آیت ہے۔ سورہ توبہ باعتبار ترتیب 9ویں صورت ہے اور باعتبار نزول 113ویں صورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتیں 114 ہیں اور 113ویں صورت سورہ توبہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے 113ویں صورت کو واضح کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج جو علم ہے وہ علم ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیسا ہے، ادھورا علم ہے۔ حالت یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ سورہ ناس پہلی صورت پہلی رکعت میں پڑھ دے تو حالت یہ ہے مقتدیوں کی نماز نہیں ہوئی، پھر دوبارہ لوٹانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ حاضرین محترم، دین جو مہدی موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شریعت پھر سے تازہ ہوگی، بدعتیں مٹ جائیں گی۔ بدعتیں میری، آپ کی، کسی عالم کی، کسی فقیہ کی، کسی مفتی کی، کسی مجتہد کی، بلکہ کسی ولی اللہ کی نظر کی بدعتیں اپنی ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں جو بدعتیں ہیں وہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے، کسی حال میں نہیں جان سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدعتوں کو مٹائیں گے اور سنتوں کو زندہ کریں گے۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ابھی آپ نے صوفی صاحب سے سنا ہے کہ بڑھیا کا معاملہ، وہ ایمان میں اتنا پختہ تھی، اتنی پختہ تھی کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو، محلے کو، ہر چیز کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، بلکہ جانے کا ارادہ کری اور نکل بھی گئی۔ خوشی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ میں معافی چاہتے ہوئے عنوان کے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں۔ خوشی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے جب ایک غیر مہدوی کو دیکھا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر جا کر نماز پڑھتا ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں اور ہمارے سوالات بھی اسی قسم کے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ کئی دلائل، کئی بہلاوے ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں یا پھر سامنے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اغیار کو یا پھر اپنے ہی تھے جو آج پرائے نظر آ رہے ہیں، ان کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ کتنا بھی سفر کریں گے لیکن جا کر نماز وہیں پڑھیں گے۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہماری مسجدیں آباد نہیں ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے یہی بات کہی کہ میلاد النبی میں زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو بھرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ یاد رکھیے، مسجد آباد ہوگی، ہم آباد ہوں گے، بلکہ ہم شاداب بھی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ آپ کی ذات کے بارے میں اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں بلکہ اس بات کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے۔
آپ اندازہ فرمائیے، چاہے وہ بڑھیا کا یہ قصہ ہو یا کچرے ڈالنے والی کا قصہ ہو یا طائف کے حالات کا قصہ ہو، تمام کے تمام قصے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اعادہ کرنے کا مقصد، ریوائز کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے اس میں جلا پیدا ہو، ہمارے اندر کی جو تازگی ہے، ہمارے اندر جو ایمان ہے اس میں تازگی پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں معافی چاہتے ہوئے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے مقصد کو بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جمعہ کے بیان کا مقصد یہی ہے کہ ایک ہفتے میں جو کاہلی اور سستی آتی ہے پھر وہ اثر نو تازہ ہو جائے۔ اگر خطبے سے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ ہم نے خطبہ سنا۔ اب آئیے دینی محفل کی طرف۔ ہم دینی محفل میں آج الحمدللہ جمع ہے۔ دینی محفل کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کو کیا معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہے، ہم پر نماز فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا معیار اللہ رب العزت نے باضابطہ فرما دیا کہ جس کو اللہ کہ رسول سے عشق اور اس سے محبت ہوگی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معاملہ بھی اس کو پار کر دے۔ یعنی اللہ رب العزت باضابطہ اعلان کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت، ابھی مبین بھائی نے یہ بھی کہا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اللہ کی اطاعت کر لی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت باضابطہ قرآن مجید میں اے ایمان والوں سے مخاطب ہے، یعنی ایمان والوں سے بہت زیادہ مخاطب ہے۔ غیر مسلمین سے مخاطب ہے، الناس سے یا پھر کسی اور ذریعے سے، لیکن ایمان والوں سے بھی بے انتہا مخاطب ہے، اور کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وقت کی قسم، زمانے کی قسم یا نماز عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ کون خسارے میں نہیں ہے؟ پھر آگے جو کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے اس سے بری ہے، اور ایمان والوں کی خصوصیت ہے یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، یہ ہم تمام جانتے ہیں۔ جب آپ بات تبلیغ کی لیجئے، آج بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، اسی پر اگر ہمارے ذہن چلیں گے تو بہت کچھ ہم کو فائدہ ہوگا۔ بات تبلیغ کی لیجئے، تبلیغ کا جو معاملہ ہے وہ غیر مسلمین کے ساتھ ہے، اور مسلمین کے ساتھ اگر ہم اپنے ایمان والوں بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اصلاح بین المسلمین ہوں گی، یعنی صلح کا معاملہ ہوگا یا اصلاح کی کیفیت ہوگی۔ المختصر تبلیغ کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں، مکے والے شرارتوں پر شرارتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی وہ دور ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معاملہ بھی ہوا، یعنی یہ 2 سال ایسے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ، کیا تمام انبیاء کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ یاد رکھو ایسی تکلیف کسی نبی پر نہیں گزری جتنی مجھ پر تکلیفیں ڈالی گئی۔ اندازہ فرمائیے کہ آپ تبلیغ کو جا رہے ہیں، طائف کے طرف آپ رواں دوا ہیں، باضابطہ وہاں کے علماء، وہاں کے باضابطہ بہترین لوگ ان کی نظر میں جو تھے باضابطہ اوباش بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارے۔
اندازہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا جو معاملہ تھا، تبلیغ کا جو انداز تھا، آپ رحمت للعالمین ہے، آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ بس اللہ کی وحدانیت پر ہر ایک کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا معاملہ ہے وہاں ہم کو ہر چیز سامنے نظر آتی ہے۔ آج ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں وہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ماحول، ہمارا ساتھ، ہمارے اطراف و اکناف میں دینی ماحول ہے، لیکن ایک عجیب قسم کے بت ہمارے اطراف میں ہے۔ ہم بھی تو ایک قسم کی پوجا کر رہے ہیں، ہم بھی ایک حد تک اللہ رب العزت سے دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ آج یہ کیفیت نہیں ہے۔ آج ہم تبلیغ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ رحمت للعالمین کا لفظ ہم استعمال تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کے اس سیرت کے اس پہلو پر ہم کو نظر ڈالنا چاہیے کہ کیا ہم اس حد تک اپنی دین کی اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں یا نہیں۔ حاضرین محترم، وہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح ہم بھی تبلیغ، ہم بھی دعوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الغرض طائف کے جب حالات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے تر ہو چکی تھی۔ حاضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو باضابطہ اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ درخواست کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس نسل کو ہی ختم کر دیا جائے۔ آپ دیکھیے رحمت للعالمین کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، شاید ان کی نسلوں سے اللہ رب العزت دین کو پہنچائے گا اور دین پر یہ لوگ آ جائیں گے۔ حاضرین محترم، اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہم کو دعوت دیتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دعوت تو اس کو دے رہے ہیں، شاید اس کی نسل برابر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم دیکھیے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے ابھی آپ نے بڑھیا کا واقعہ سنا، رحمت کا کیا عالم ہے، رحمت کا کیا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اف تک نہیں کر رہے، تمام کی تمام لعن طعن تشنی ہر چیز وہ بڑھیا کہتے چلی جا رہی ہے، سفر ہے کہ جاری و ساری ہے، لیکن ایک بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری میں بات سوال کیا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، وہاں بھی رحمت کا درجہ دیکھیے آپ، اور وہاں بھی رحمت کا معاملہ دیکھیے۔ آپ خاموش بھی ہو سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔ حاضرین محترم، محمد کا نام سنتے ہی اس بڑھیا نے اسی لیے وہ محمد کو جان لیا کہ نام محمد اس وقت کسی کا نہیں ہوا کرتا تھا، اسی لیے بڑھیا نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ وہی محمد ہے۔ حاضرین محترم، یاد رکھیے رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جہاں بتایا ہے وہاں ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمارے سامنے ہر وقت عیاں اور ہر وقت واضح ہے۔ آپ دیکھیے کچرا ڈالنے والی کا قصہ، روزانہ کچرا ڈالا جا رہا ہے، روزانہ بلا ناغہ کچرا ڈالا جا رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ رحمت عالم پر کوئی چیز کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر اسی جگہ سے گزرتے ہیں، کچرا نہیں ڈالا جاتا تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی آج کچرا ڈالا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے ہیں بڑھیا کا کیا حال ہے، بڑھیا بیمار ہے۔ حاضرین محترم، یہ مسلمان اسلام قبول نہیں کری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بیمار کی عیادت کرو۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو ایک مہینے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم نے کتنے بیمار کا حال پوچھا، کتنے بیماروں کی عیادت کی۔
حاضرین محترم، آئیے اس قصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا، اس کافرہ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے بارہا اس قصے کو سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ اس سے اس کی تکلیف پوچھتے ہوئے صحابی کو کہتے ہیں کہ فوراً ڈاکٹر کو لایا، حکیم کو لایا۔ آج کل کی اصطلاح میں بلایا جاتا ہے، تیمارداری کی جاتی ہے، باضابطہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم ہوا۔ ہم نے آپ سے کیا لیا؟ اللہ رب العزت نے باضابطہ فرما دیا کہ جس نے رسول کی فرما برداری کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، جس نے رسول اللہ کی عمل پر چل لیا، وہ گویا اللہ رب العزت بولے میں اس سے راضی ہو گیا۔ ہم نے کتنی بار اپنے رشتہ داروں کی عیادت کی، اپنے رشتہ داروں کی۔ یہاں تو کافرہ کا معاملہ ہے، یہاں تو کافرہ کا معاملہ ہے، وہ بھی کافرہ، وہ کافرہ جو باضابطہ روزانہ تکلیف دیا کرتی تھی۔ اگر کوئی رشتہ دار روزانہ تکلیف دیتا ہے تو ہم پر کیا کرنا چاہیے، ہم پر کیا لازم آتا ہے؟ حاضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کا، اس نام کا ہمارے اندر بھی جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے رحمت للعالمین جو سنا، جو پڑھا، جو جانا، جو معلوم کیا، اس کو محسوس بھی کیا۔ اگر محسوس کریں گے یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہمارے بھی لیے بھی جو ہے رحمت للعالمین ہے۔ حاضرین محترم، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں رسول و مہدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں تیرا فرما بردار بنا دے، رسول و مہدی کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو خیر کے ساتھ شفاء کلی نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ ہم کو صحیح معنوں میں عشق محمدی اور عشق مہدی علیہ السلام کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف و توصیف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہو خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خلیفۃ اللہ معمور من اللہ حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ محترم سامعین حضرات، آمد ماہ ربیع الاول ہے۔ اس مقدس بابرکت مہینے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ مہینہ ہے جس میں اس ہستی معظم کی آمد ہوئی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوا کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے ہمیں وہ ہدایت نامہ حصول ہوا جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک ورق، آپ کا ایک ایک قدم، آپ کا ایک ایک ارشاد قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ موجودہ دور میں جب ہم قومی حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک ارشاد ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جس فیلڈ میں بھی جو لوگ قابلیت رکھتے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہونے کے باوجود بھی ان افراد سے استفادہ کیا، اسلام کی ترقی و کامرانی میں آپ نے ان کی صلاحیتوں کو لیا ہے۔ آج ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں، چاہے قومی ادارے ہو، قومی انجنیں ہو، چاہے وہ دینی محافل ہو یا سماجی معاشی ادارے ہوں، وہ دیکھتے ہیں قوم کے جو قابل افراد رہتے ہیں ان سے استفادہ نہیں کرتے۔ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنا کون ہے۔
پھر قبیلے کو دیکھتے ہیں، پھر اپنی ذات کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو بعض صلاحیت افراد رہتے ہیں ان سے استفادہ نہیں کرتے۔ اسی کی وجہ سے آج قومی حالات جیسے ہیں ہمارے سامنے ہیں، اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کہ آپ نے ہر گوہر کو اپنے قریب کیا اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ایک ہی واقعہ کہتے ہوئے میں اپنا جگہ لوں گا کہ دیکھیے کہ مکہ فتح ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نماز ظہر کا وقت ہوا، لوگوں نے کہا کہ وقت نماز ظہر ہے، اذان دی جائے۔ تمام جلیل القدر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ابو عبیدہ ہیں، سلمان فارسی ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہر ایک سوچ رہا ہے کہ یہ اعزاز مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ اسلام کی فتح کے بعد کس کو موقع ملے اذان دینے کا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ حضور مجھ سے کہیں گے، میں ہجرت میں آپ کے ساتھ رہا اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں قبول کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے عمر رشیدہ لوگوں میں رہا۔ عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، بارگاہ خدا بندی کے عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ میری قبول اسلام کے بعد ہی لوگ جھٹ کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے، شاید مجھے اس کا موقع ملے گا۔ علی نے کہا کہ میں نے لڑکپن میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، پھر ہجرت کے موقع پر حضور کے بستر پر میں نے آرام کیا، شاید میں داماد رسول بھی ہوں، شاید مجھے موقع ملے کہ نماز ظہر کا خانہ کعبہ سے اذان دوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب بھی ویسے وقت کی ضرورت تھی میں نے اثار و قربانی کرتے راہ اسلام میں پیسہ درخت کیا اس کو ملاقات۔ تو وہیں پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نظریں نیچے جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ہر ایک مبارک ہر ایک چہرے پہ پڑ رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ہر ایک پر سے اب نظریں ہٹاتے ہوئے اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پڑتی ہے، اور بلال ہیں کہ نظر نیچے جھکا ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مال و دولت سے اثار و قربانی سے اسلام کی تبلیغ میں بہت سارا حصہ لیا، میں تو یہ غلام زادہ، مجھے کہاں یہ شرف ملے گا۔ تو قربان جائیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ منظر ہوا کہ اسلام کا نام لینا اس وقت اللہ کا ایک جاننا، کہنا کیا ہے، ظلم و ستم کہنا تھا کفار قریش کا۔ وہ منظر سامنے آیا کہ گرم گرم ریت ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر لٹا دیا گیا ہے، بڑا پتھر آپ کے سینے پہ رکھ گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے پھٹ جاؤ، تو کہہ دیں گے اللہ احد احد، اللہ ایک ہے کا نعرہ